اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کرہ ارض پر کوئی بھی ایسی قوم، قبیلہ یا فرد نہیں ہے جو کسی نظریے کے تحت اپنی زندگی نہ گزار رہا ہو۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہے جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہے۔ چاہے اصل میں یہ ہے کہ کوئی جو انسان سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جس کو مطلب کہ یہ پتہ ہے شعوری طور پر وہ جاگ رہا ہے، اس کو اپنی سوچ اور سمجھ کو استعمال کر سکتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بالکل اب نارمل ٹائپ کے لوگ ہیں، یا جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنی سوچ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کو کیا پتا کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کو نارمل طور پر آپ اب نارمل بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسے اب نارمل لوگ ہیں اس دنیا میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں ہر اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، یعنی کہ کسی نہ کسی نظریے کے تحت انسان زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کا نظریہ آپ کو پتہ ہے صدیوں پرانا ہے، کئی سال پہلے کا نظریہ ہے، مطلب 20 25 30 سال 50 سال ہر قوم کا، ہر معاشرے کا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہے جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہے، اور ہر ایک انسان کو اپنا نظریہ اچھا بھی لگتا ہے اور بہترین بھی لگتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ اپنے اچھے نظریے کو جیسا بھی ان کو لگتا ہے اچھا لگتا ہے، وہ آگے پھر اپنی نسلوں کو بھی منتقل کرتا ہے۔ اسی طرح یہ نظریہ منتقل ہوتے ہوتے آپ دیکھ لیں کہ جو صدیوں پرانے نظریے ہیں وہ نسل در نسل منتقل ہوئے ہیں۔ کسی کو گھر سے مل گیا اور کسی نے مطلب کہ کسی قوم سے لے لیا، یا کوئی پھر یہ ہے کہ اپنے شعوری طور پر جب بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا ایک الگ نظریہ بنا لیتا ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نظریہ ضرور ہے۔ میں مطلب کہ کسی مذہب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، نہ ہی میرا ٹاپک ہے کوئی کسی مذہب کے حوالے سے بات کرنا۔ اصل میں ایک نظریات پر میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی انسان کسی نظریے کے تحت زندگی گزار رہا ہے، بے شک وہ کوئی کسی مذہب کے تحت زندگی گزار رہا ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کا نظریہ تو اپنا ہے۔ یعنی ہر انسان کو یہ ہے کہ اپنا نظریہ جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے۔ ہر انسان، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس نظریے کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہے اس کو اچھا نہ لگے، اور وہ اپنے نظریے کو اچھا ہونے کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ آگے منتقل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو یاد دہانی بھی کراتا رہتا ہے کہ ہمارا نظریہ اچھا ہے، ہمارا نظریہ بہترین ہے، اس کے تحت آپ زندگی گزاریں یا اس کو مطلب فالو کریں۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں مطلب کہ ایسے لوگ ہیں جو نظریے کے تحت زندگی گزارے ہیں لیکن ان کا ایک الگ نظریہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب کہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں، ان کا بھی ایک نظریہ ہے، وہ بھی اپنے نظریے کو مانتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے اور خدا کو مان کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک نظریہ ہے۔ تو اصل میں بات کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ اصل کوئی مذہب نہیں ہے، ایک انسان ہے۔ میں انسان کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہر انسان کو ایک نظریہ پیارا ہوتا ہے، وہ پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں آپ کا نظریہ عدل بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نظریہ اخلاقیات بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان نے ترقی کرنی ہے اور اس کے نظریے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا جس قوم کے اندر اخلاقیات اور عدل نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک انسان کا نظریہ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اصل میں بات کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انسان ہے نا، جیسے آپ اپنے نظریے کی تبلیغ کرتے ہیں، نظریے کا درس دیتے ہیں اور نظریہ اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس طرح انسان بھی ہے جب وہ بھی بھول جاتا ہے۔ بہت سے ایسے انسان ہیں جنہوں نے مطلب اس دنیا میں رہ کر امن وہ خراب کرتے ہیں لوگوں کا، کسی قوم کا، کسی معاشرے کا یا کسی فرد کا امن خراب کرتے ہیں۔ جہاں بھی وہ ایسی غلطی کرتے ہیں، ایسی خامی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جس سے یہ ہے کہ وہ امن تباہ کر دیتے ہیں، مطلب کہ ایسی غلطیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں جس سے انسانیت بھی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی غلطیوں خامیوں کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بھلا دیا ہے۔ اصل میں ہمارے نظریے کہ ہم نے اپنے توجہ ساری اپنے نظریے پر دے دیا، لیکن انسان کی طرف توجہ نہیں دی کہ انسان کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے کہ بھئی تم بھی انسان ہو۔ کیونکہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور دوسرے انسانوں کا نقصان کرتے ہیں، دوسری مطلب کہ وہ امن تباہ کر دیتے ہیں لوگوں کا، ملکوں کا، قوموں کا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ہے نا کہ انسان کو ایسے معاشروں میں جہاں پہ یہ جس معاشرے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان معاشروں میں، ان قوموں میں ایسے لوگوں کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے کہ بھائی تم انسان ہو، تمہاری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کسی کے ساتھ بھلا کرو، کسی کا نقصان نہ کرو۔ کیونکہ جب تک آپ کسی کا نقصان کریں گے، آپ دیکھ سکیں کہ انسان کی ذمہ داری کیا، اگر آپ ایک انسان ہیں
جو دوسری مخلوق سے بالکل ایک ہٹ کر پہچان ہے انسان کی، اور اشرف مخلوقات اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور وہ بہترین سے بہترین کر سکتا ہے. وہ جانوروں والے کام نہیں کر سکتا، وہ درندوں والے کام نہیں کر سکتا اگر وہ یہ سوچے کہ میں انسان ہوں. لیکن جب اس کے اندر سے یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے، یہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، اور میں مطلب کہ میری جو ذمہ داری ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے والی ذمہ داری ہے، تو پھر مجھے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں مطلب کہ لوگوں کا امن تباہ کرتا چلا جاؤں، اور لوگوں کے اندر نفرت پھیلاتا چلا جاؤں. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ اپنے نظریات کی، اپنے نظریے کی ضرور تبلیغ کریں، لیکن جو سب سے پہلے جو تبلیغ ہے نا وہ انسان کو کریں کہ تم ایک انسان ہو. کیونکہ انسان بھی تو بول سکتا ہے نا میری کیا اخلاقی ذمہ داری ہے، میں کیا ہوں. انسان کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا میں مطلب کہ کہاں تک میری ذمہ داری ہے، میں اچھا سے اچھا کروں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں. کیونکہ انسان بھی تو بھول جاتے ہیں نا کہ جو اس دنیا میں ملکوں کا، معاشروں کا، قوموں کا امن تباہ کرتے ہیں، لوگوں کا امن تباہ کرتے ہیں، وہ انسان ہی ہیں، کوئی جانور نہیں جنگل سے اٹھ کے آ جاتے. تو اس کے لیے ان انسانوں کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے. آپ کا حق ہے، آپ ان انسانوں کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے جو مطلب اچھا سوچ سکتے ہیں، اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے انسان جو اس دنیا کا امن تباہ کرتے ہیں ان کو امن تباہ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ان کو بہترین مطلب کہ درس دینا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، دوسری جو مخلوق ہے، جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، ان سے ہم ہزار درجے بہتر ہیں، بلکہ اشرف المخلوق ہے. اور اشرف المخلوق کو اس دنیا پر امن قائم کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ امن کا، پیس کا علمدار ہے. جب انسان ہی امن تباہ کرے گا تو دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اس عرض پر امن لا سکے. نہ کوئی جنگلوں سے اٹھ کر، نہ کوئی پرندوں سے، نہ سمندر سے اٹھ کر کوئی آئے گی مخلوق. یہ تو انسان کا کام ہے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس عرض پر امن جو ہے نا اس کو قائم کرے. اور جہاں جس قوم میں، جن معاشروں میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں ان کو یاد دہانی کرانی چاہیے کہ تم انسان ہو، ایسے کام نہ کرو. تم جو ہے نا تم انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور ہمیشہ جو ہے نا انسانوں کے لیے بھلائی کرو. اس مطلب کہ اس معاشرے کا اور اس ملک، کسی بھی ملک کا، کسی بھی معاشرے کا فرد ہو، کسی بھی، اس کو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ وہ جا کے جو ہے کہ کسی کا امن تباہ کرے؟ کسی ملک کا، کسی قوم کا، کسی معاشرے کا، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو، چاہے کسی بھی نام پر ہو، اپنے نظریات کے نام پر ہو. وہ انسان کسی نظریات پر، کسی دوسرے کے نظریے کے اختلاف ضرور کرے. اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ اختلاف کی بھی حد ہوتی ہے. آپ ایک علمی اختلاف رکھیں جس سے نفرت نہ پھیلے، اور لوگوں کو بتائیں کہ جو نظریات ہیں نا یہ ہر انسان کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، ہر انسان کو اپنے اپنے نظریے کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے یہ جب وہ بھول جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ میں انسان ہوں، تو پھر وہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے. اور ہم نے یہ ہے کہ اپنے مطلب نظریات کو یاد رکھا ہوا اور انسان کو بھول گیا ہے. کیونکہ اگر آپ کے معاشرے کو، آپ کے نظریات کو ایک اچھا انسان ملے گا تو آپ کا نظریے کی تعریف ہوگی. بے شک ہر قوم تو کسی دوسرے کے نظریے کے بارے میں نہیں جانتی، وہ تو انسان سے واقف ہوتی ہے، وہ انسان کے ساتھ اس کا جو ہوتا ہے لین دین ہوتا ہے. وہ انسان کا کردار دیکھ کر بولتے ہیں کہ یہ اپنے اچھے نظریے کا مالک ہے، اس کا نظریہ اچھا ہے، یہ اچھا انسان ہے، اس کا معاشرہ اچھا ہے، اس کی قوم اچھی ہے، یہ اچھی قوم سے انسان ہے. کیونکہ اس کا جو اخلاق و کردار دیکھتے ہیں وہ بہترین انسان دیکھتے ہیں، جو امن پھیلاتا ہے، جو پیس پھیلاتا ہے، تو اس کو مانا جاتا ہے. اس کے پھر معاشرے کی تعریف ہوتی ہے، اس کی قوم کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ملک کی تعریف ہوتی ہے. اگر ہم مطلب کہ کوئی بھی انسان کی کہیں بھی جا کر اگر کسی کا امن تباہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے انسان کو سب سے پہلے انسان ہونا سکھانا چاہیے، انسان کو سب سے پہلے انسان ہونے کی تبلیغ کرنی چاہیے. بے شک آپ اپنے نظریات کی، اپنے نظریے کی تبلیغ ضرور کریں، لیکن سب سے پہلے انسان کو انسان ہونے کی تبلیغ کرنی چاہیے. اور انسان کے اندر کون سی ذمہ داری ہے وہ انسان کو بتانا چاہیے کہ تم اس مقصد کے لیے پیدا ہوئے، تم امن پھیلانے کے لیے پیدا ہوئے، تم گمراہی پیدا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تم اس دنیا کا، اس ملک کا، کسی قوم کا، کسی ملک کا، کسی معاشرے کا امن تباہ کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو. تم اس دنیا میں ایک امن پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اور یہ ہے، یہ امن صرف ایک انسان ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھ سکتا ہے. کیونکہ جب انسان کے اندر، انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں انسان ہوں، تو پھر وہ انسان کھلانے کا حقدار ہوتا ہے، وہ پھر امن پھیلاتا ہے. اصل میں جو انسانیت ہوتی ہے نا، انسانیت درس وہ انسان کے اندر سے جنم لیتا ہے. جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں انسان ہوں، پھر وہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے
اور اپنا پیغام جو ہے نا، ہر انسان کا حق ہے وہ اپنے نظریے کے تحت زندگی گزارے، لیکن کسی دوسرے کے نظریات پر اختلاف ضرور کرے، لیکن علمی اختلاف کرے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے ملک کا، کسی کے معاشرے کا، کسی قوم کا امن تباہ نہ کرے کسی بھی اختلاف میں جا کر۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا انسان کو انسان ہونے کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی کی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔